زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 7 جولائی بدھ کا دن اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی و عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ قابض ریاست پاکستان کے ادارے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے شال کے علاقے ہزار گنجی میں ایک اور جعلی مقابلے میں 5 افراد کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے بعد اسے مقابلہ قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے سی ٹی ڈی کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ ہزار گنجی میں سی ٹی ڈی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مسلح افراد کی موجودگی پر آپریشن کیا تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، جس پر فورسز کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی اور اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں 5 مبینہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق ان کے ٹھکانے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی شناخت کے لیے ان کی لاشیں مقامی ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ دوسری طرف علاقائی ذرائع نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ سی ٹی ڈی کے دعوے کے مطابق مقابلے کے کوئی شواہد نہیں ہیں اور اس جعلی مقابلے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تاحال شناخت بھی نہیں ہو سکی ہے۔ واضح رہے، ماضی میں جعلی مقابلے میں ہلاک ہونے والے بعض افراد کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ پہلے سے زیر حراست اور جبری لاپتہ افراد تھے، جبکہ اس طرز کے جعلی مقابلوں کو قابض پاکستانی فوج کی بلوچستان میں ایک نئی حکمت عملی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس میں زیر حراست افراد کو جعلی مقابلوں میں ہلاک کیا جا رہا ہے۔ خاران میں نامعلوم مسلح افراد نے قابض پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں سے تعلق رکھنے والے غیر مقامی کارندوں پر حملہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پیر کے روز مغرب کے وقت خاران میں کیفے دیدگ ہوٹل کے قریب یکے بعد دیگر 2 دھماکوں کی آواز سنی گئی اور اطلاعات کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے پنجاب سے تعلق رکھنے والے انٹیلی جنس کے کارندوں کے زیر استعمال ایک مخصوص ٹھکانے پر دستی بموں سے حملہ کیا ہے۔ حملے کے بعد قابض پاکستانی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تلاشی شروع کر دی ہے۔ دوسری طرف پاکستانی وزیراعظم کی گوادر آمد کے موقع پر مسلح افراد نے سی پیک کے لیے زیر تعمیر مغربی روٹ پر تعمیراتی سرگرمیوں کو متاثر کرنے کے لیے تیرتھی جک کے مقام پر حملہ کیا، جس سے تعمیراتی کام میں مصروف افراد کو جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ یہ حملہ پیر کی شام 7:10 پر کیا گیا۔ اس حملے کے دوران قریب واقع فوجی چیک پوسٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد قابض پاکستانی فوجی اہلکاروں نے جک چوکی سے جوابی حملے میں بے تحاشا مارٹر گولے داغے، لیکن حملہ آور بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تربت کے علاقے ڈنک میں بارڈر کے ٹوکن پر 2 فریقین کے مابین لڑائی میں آتشی اسلحہ کے استعمال سے بارڈر ٹریڈ یونین کا نائب صدر ہلاک جبکہ ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ تربت دشتی بازار میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے النوید سروس اسٹیشن کے مالک ملا نوید شدید زخمی ہوا۔ پنجگور کے علاقے گرمکان میں نامعلوم افراد کے ہاتھوں ایک شخص کو مبینہ طور پر اغوا کیا گیا ہے، جبکہ اس کا ساتھی گولی لگنے سے زخمی ہوا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں تلی مٹھ کے قریب ایک شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ پیر کے روز وزیراعظم پاکستان عمران خان نے گوادر کا دورہ کیا تھا اور ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ویسے بھی بلوچ عسکریت پسندوں سے بات کرنے کا سوچ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی پرانی رنجش ہو یا یہ دوسرے ملکوں کے لیے استعمال ہو رہے ہوں یا انڈیا ان کو انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کرتا ہو، لیکن اب تو وہ حالات نہیں۔ عمران خان کے اس بیان پر بلوچستان کے معروف اخبار انتخاب کے مدیر اور سینئر تجزیہ کار انور ساجدی نے اردو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے حکومت میں آنے کے بعد پہلی بار بلوچستان میں مزاحمت کاروں سے مذاکرات کا عندیہ دیا ہے۔ اقتدار میں آنے سے پہلے وہ بلوچستان اور فاٹا کے مسائل کو بھی مذاکرات سے حل کرنے کی باتیں کرتے تھے، مگر انہوں نے فاٹا میں بھی مذاکرات کی کوششیں نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ شاید موجودہ حکومت کو افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال دیکھتے ہوئے اندیشہ ہے کہ بلوچستان میں بھی بے چینی اور شورش میں اضافہ نہ ہو جائے۔ مذاکرات کی نئی کوشش
کوششیں شروع ہو سکتی ہیں، مگر میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ انور ساجدی کے مطابق مذاکرات کی کامیابی کے امکانات اس لیے نہیں ہیں کہ پہاڑوں پر موجود مسلح افراد جلاوطن بلوچ رہنماؤں کے اثر میں نہیں ہیں۔ پہاڑوں پر موجود بلوچ کہتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ کسی فنڈ یا ترقی کا نہیں بلکہ شناخت اور تشخص کا ہے، جبکہ حکومت اس پر بات نہیں کرتی۔ یہ معاملہ اس وقت اس لیے بھی طے نہیں ہو سکتا کیونکہ دونوں فریق انتہا پر ہیں۔ جب تک اصل مسئلے کو نہیں دیکھا جاتا یہ محض کوششیں ہوں گی۔ نواب خیر بخش مری کی بھتیجی صالحہ بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پہ اپنے ایک پوسٹ میں اعلان کیا ہے کہ 15 جولائی کو ان کے شوہر کی جبری گمشدگی کو 1 سال مکمل ہونے جا رہا ہے، لہٰذا اس موقع پر ایک احتجاجی مظاہرہ شال پریس کلب کے سامنے کیا جائے گا۔ صالحہ بلوچ نے سیاسی اور سماجی کارکنوں اور طلبہ تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس احتجاجی مظاہرے میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں۔ واضح رہے تاج محمد سرپرہ کو 19 جولائی سال 2020 کو کراچی سے پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں نے جبری طور پر لاپتہ کر دیا تھا۔ بلوچی زبان کے نامور گلوکار مسلم حمل گردوں کی بیماری کی وجہ سے کراچی میں زیر علاج ہیں۔ ان کی بیماری کا سن کر ان کے مداحوں نے سوشل میڈیا پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور گلوکار کی مالی مدد کی اپیل کی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ مسلم حمل کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹروں نے ابتدائی رپورٹ میں یہی بتایا ہے کہ ان کے گردوں کے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، تاہم ان کی بیماری کے حوالے سے مزید ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن کی رپورٹ 7 جولائی کو تیار ہوں گے، تب ہی ڈاکٹر ان کے علاج کے حوالے سے مزید بتا سکیں گے۔ مسلم حمل ایک دل عزیز گلوکار ہیں جنہیں اپنے فن کی وجہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بالخصوص بلوچ نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد ان کی مداح ہے۔ ایران میں بجلی کے بحران کی وجہ سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے اب افغانستان اور مشرقی بلوچستان میں بھی ایرانی بجلی کی ترسیل میں تعطل پیدا ہو رہا ہے۔ منگل کے روز کیسکو نے اپنے ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ مغربی بلوچستان میں جکی گور گرڈ اسٹیشن کو ضروری مرمت کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پورے مکران کو بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی ہے اور بجلی کی بحالی کا کوئی وقت مختص نہیں۔ ادھر افغان صوبہ ہرات میں بجلی فراہم کرنے والی کمپنی برشنا کے ترجمان نے مقامی میڈیا کو بتایا ہے کہ ایرانی حکام کی طرف سے انہیں بتایا گیا ہے کہ بجلی کی شدید کمی کے بحران کی وجہ سے ہرات کی بجلی بند کی جائے گی۔ زرمبش فارسی نے ایرانی سرکاری ٹی وی صدا سیما کے حوالے سے ایک خبر میں بتایا ہے کہ ایرانی زیر انتظام مغربی بلوچستان میں بجلی کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ میں اضافے کا امکان ہے۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل بلوچ۔ جموں کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی JKPNP کے سابق ترجمان حبیب الرحمان نے کشمیری رہنما بیرسٹر قربان کے یوم وفات پر ریاست جموں کشمیر کے عوام اور کچلے ہوئے طبقات کو JKPNP میں شمولیت کی دعوت دیتے ہوئے ایک پیغام میں کہا ہے کہ آپ کی لڑائی سماج سے فکری حبام اور جاگیردانہ بقایات کے خاتمے کے لیے ہے۔ یہ لڑائی بنیادی انسانی ضروریات، تعلیم، روزگار اور صحت کی سہولیات کے حصول کے لیے ہے۔ ان کا پیغام میں مزید کہنا تھا کہ قومی وسائل کی لوٹ مار روکنے اور قومی و طبقاتی جبر کے خاتمے کی لڑائی ہے۔ رپورٹرز سانس پرینٹرز RSF کے نام سے معروف تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے اپنی ویب سائٹ پر ان 37 سربراہان حکومت کے سنگین پورٹریٹ کی گیلری شائع کی ہے جنہوں نے آزادی صحافت پر بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا ہے۔ تنظیم نے اس گیلری کو RSF 2021 پریس فریڈم پریڈیٹر گیلری پرانے مظالم، 2 خواتین اور ایک یورپین کے عنوان کے ساتھ شائع کیا ہے۔ RSF کے فہرست میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ ساتھ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ترکی کے صدر رجب طیب اردگان، چینی صدر شی جن پنگ، شام کے صدر بشار الاسد، بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد، سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجہ پیکسے شامل ہیں۔
افغان طالبان نے آئندہ ماہ تحریری امن منصوبہ پیش کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس بات کا اعلان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک غیر ملکی خبر ایجنسی سے گفتگو کے دوران کیا اور کہا کہ امن مذاکرات اور امن عمل آئندہ آنے والے دنوں میں تیز ہوگا۔ ترجمان طالبان نے کہا کہ توقع کی جا رہی ہے کہ امن مذاکرات اور امن عمل اہم مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ فریقین میں تحریری امن منصوبوں کا تبادلہ کرنے میں 1 ماہ لگ جائے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے یہ بھی کہا کہ محاذ جنگ پر طالبان کا پلڑا باری ہے، جس کے باوجود طالبان مذاکرات اور بات چیت کے لیے سنجیدہ ہیں۔ یورپی پارلیمنٹ کے درجنوں ارکان نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایرانی حکام پر دہشت گردی کی کارروائیوں اور انسانی حقوق کی پامالیوں میں ملوث ہونے پر پابندیاں عائد کرے۔ عرب میڈیا کے مطابق پیر کو یورپی پارلیمنٹ کے 63 ارکان نے ایک پٹیشن پر دستخط کیے جس میں یورپی یونین کی حکومتوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایران میں وسیع پیمانے پر انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لیتے ہوئے ایران کے خلاف ٹھوس اور مربوط حکمت عملی اپنائیں۔ دوسری طرف اسرائیل کے وزیر دفاع بینی گنز نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے اسرائیل جب اور جہاں ضروری ہوا وہاں کارروائی کرے گا۔ خبر رساں ادارے ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق یہ بیان ایک ایسے موقع پر منظر عام پر آیا ہے جب گزشتہ ماہ ایرانی جوہری تنصیب پر حملے کے ممکنہ رد عمل کے طور پر ایران نے چند دن قبل اسرائیلی کارگو جہاز کو روک لیا تھا۔ نائجیریا میں مسلح حملہ آوروں نے ملک کے شمال مغربی علاقے سے کم از کم 140 طلبہ کو ان کے اسکول سے اغوا کر لیا ہے۔ بی بی سی کے مطابق بڑی تعداد میں موٹر سائیکلوں پر سوار مسلح افراد نے ایک اسکول پر دھاوا بولا اور حفاظتی باڑیں توڑ کر اسکول میں داخل ہو کر بچوں کو اغوا کر لیا۔ پولیس کے بیان کے مطابق مسلح حملہ آوروں نے اسکول کے سیکیورٹی گارڈز پر قابو پا لیا اور وہاں سے بچوں کے ہاسٹل تک گئے جہاں سے بچوں کو اغوا کر کے انہیں جنگل لے گئے۔ تاہم پولیس نے بتایا ہے کہ ریسکیو آپریشن میں انہوں نے ایک خاتون ٹیچر سمیت 26 افراد کو اب تک بچا لیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں کورونا وائرس کی تیزی سے پھیلنے والی ڈیلٹا قسم کے کیسز میں اضافے کے باوجود 19 جولائی کو لاک ڈاؤن ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تاہم ان کے بقول اس سے متعلق حتمی فیصلہ آئندہ ہفتے کیا جائے گا۔ برطانوی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی شرط بھی ختم ہو جائے گی، تاہم کاروباری چاہیں تو ماسک کی پابندی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ پیر کو لندن میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم پابندیوں کو ہٹا دیں گے اور لوگوں کو اجازت دیں گے کہ وہ معلومات کی بنیاد پر وائرس سے بچاؤ کے لیے اقدامات سے متعلق خود فیصلہ کریں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے۔